رکھنے والا جو یہ انداز ہے نا، اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو خوش رکھنے والا انداز چنا ہے، کس کے لیے چنا ہے؟ خوش آپ کو اپنے اللہ کو کرنا ہے یا اس انسان کو جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے، اور وہ بھی ایک غیر مسلم سے؟ ایک غیر مسلم کے ساتھ آپ نکاح کریں، شادی کریں ان کے طور طریقوں کے مطابق، تو پھر گمراہیوں کے اعلیٰ ترین درجوں پر تو آپ خود ہیں، تو آپ کا انتخاب بھی تو گمراہی ہوگا۔ ایک گمراہ کا ہی انتخاب کرے گا، کیونکہ ایک گمراہ جو ہوگا اس کے لیے معنی نہیں رکھے گا کہ وہ جس کو اپنا ساتھی بنا رہا ہے وہ کیا ہے، کہاں تک ہے۔ آپ جو خود دین میں شامل ہی نہیں ہیں، جبکہ دین میں تو مکمل کے مکمل شامل ہو جانے کا، داخل ہو جانے کا حکم ہے، آپ جو خود دین میں شامل نہیں ہیں، آپ کو پھر یہ فرق بھی نہیں پڑے گا کہ آپ کا ساتھی کیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام چیزوں کو حلال بنا لینا کبیرہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ آپ حرام کو حلال نہیں بنا سکتے، مگر آپ حلال سے حرام کی طرف بہت جلدی بھی جا سکتے ہیں اور بہت آسانی سے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے موجودہ دور میں اپنے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے حرام چیزوں کو بہت آسانی سے حلال کر لیا ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ قرآن پاک میں تو مومن عورتوں کو پردے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی کہ نبی کریم اور پیغمبروں کی بیویوں کو پردے کا حکم دیا گیا، مومن کی بیویوں کو، مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، تو میں ان کی اس بات سے 100% ایگری ہوں، وہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ پردے کا حکم صرف مومن عورتوں کو دیا گیا ہے، لہٰذا وہ جو یہ کہہ رہی ہیں وہ مومن تھوڑی ہیں۔ اگر مومن ہوتی تو پردہ کرتی، خود سوچتی، خود فیصلہ کرتی، جبکہ انہوں نے خود ہی تصدیق کر دی ہے، آپ کو خود ہی بتا دیا ہے کہ پردے کا حکم مومن عورتوں کے لیے ہے، تو وہ تو صرف نام کے مسلمان ہیں نا، مومن تھوڑی ہیں۔ پردے کا حکم تو مومن عورتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح حلال مومن کے لیے ہے، اس کا اندازہ بخوبی حلال چیزوں سے ہی لگایا جا سکتا ہے، حلال رشتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز جو ہے وہ ہاں ایسے نہیں، میں ایسے کر لوں، جی نہیں۔ جہاں سے آپ کو قرآن نے منع فرما دیا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جہاں پر قرآن نے آپ کو منع کر دیا ہے، سختی ہے، تاکید ہے، وہاں پر آپ اپنی سیٹسفیکشن کے مطابق نہیں جا سکتے، آپ اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہاں نہیں جا سکتے۔ آپ جب اپنا آئیڈیل ایسے لوگوں کو بنائیں گے جن کے طور طریقے ہی حرام کی طرف ہیں، تو یقیناً آپ ان کی طرح حرام کی طرف ہی جائیں گے۔ آپ کے آئیڈیل بڑے بڑے ایکٹریسز ہیں، آپ کے آئیڈیل بڑے بڑے سیاستدان ہیں، آپ کے آئیڈیل جو ہیں وہ ہر طرح کے مشرک اور یہودی سنگرز بھی ہیں، جن کے طور طریقوں کو آپ دیکھیں گے، پسند کریں گے، تو ظاہری بات ہے ان کے اثرات بھی تو آپ پر مرتب ہوں گے ہی۔ تو جب ان کے اثرات آپ پر آئیں گے تو یقیناً آپ بھی حرام کی طرف جلدی ہی چلے جائیں گے۔ حرام سے بچنے کے لیے تو حلال کی سوچ رکھنی پڑے گی نا آپ کو۔ حرام سے بچنا ہے تو حلال کے اثرات لینے ہوں گے، جب بھی آپ حلال کی طرف جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے غیر مسلم عورتوں سے شادیاں کر رکھی ہیں، مشرک عورتوں سے شادیاں کر رکھی ہیں، اور پھر شادیاں بھی ایسی کہ ان میں کوئی کسی قسم کا حلال نہیں ہے، نہ ان کے رشتے میں، نہ ان کے لباس میں، نہ ان کی اولاد میں، نہ ان کی عبادتوں میں، تو پھر آپ ان کو پوری طرح فالو بھی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہمسائے ملک میں یہ چیز بڑی شدت اختیار کر گئی ہے۔ وہاں پر بھی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ لڑکیاں غیر مسلم ہندو لڑکوں سے بہت زیادہ شادیاں کرنے لگ گئی ہیں، جس کی وجہ وہاں پر بھی میرے نزدیک کو ایجوکیشن ہے۔ وہاں پر بھی کو ایجوکیشن سسٹم اسی طرح ہے جیسے کہ ہمارے ملک میں ہے، اسی طرح ہمارے ہمسائے ملک میں بھی کو ایجوکیشن سسٹم بہت عروج پہ ہے۔ جب آپ کے کو ایجوکیشن سسٹم میں مسلم، غیر مسلم، ہر طرح کے لوگ اکٹھا پڑھیں گے تو ان کو اکٹھا پڑھنے، کچھ بھی کرنے میں ان تمام مذاہب کو مد نظر رکھ کر ہی کام کیا جائے گا جو ان سب کے مطابق ہوگا۔
اور جب آپ سارے مذاہب کے لوگوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کر انہیں ان کے مذہب کے مطابق تعلیم دینے کی کوشش شروع کر دیں گے تو وہاں پر سب سے پہلے آپ کو بے حیائی لانی ہوگی۔ بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی یہ ہے کہ آپ نے پہلے ان کے دل و دماغ کو آزاد کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، آپ لوگوں کے لیے اہم ہے انسانیت۔ سب سے پہلے وہ آپ کو انسانیت کی طرف لاتے ہیں کہ انسان اور انسانیت پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کیونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ایز اے مسلم ہمیں پہلے اپنے مذہب کو دیکھنا ہے۔ ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم دین اسلام کے اندر داخل ہو کر رہنے والے مسلمان ہیں، ہمیں دین اسلام کی کنڈیشنز کے مطابق چلنا ہے۔ اسلام سے بڑا انسانیت کا درس دینے والا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، مگر یہ لوگ آپ کو اس طرح سے بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ آپ کے لیے مذہب پہلے نہیں ہے، آپ کے لیے انسانیت پہلے ہے۔ مگر اس انسانیت کو یہ اس طرح سے سامنے لاتے ہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ انسانیت کو ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لینے میں سمجھتے ہیں۔ غیر مسلمز کے ساتھ عورتوں کا اور غیر مسلمز کے ساتھ مردوں کا جو شادی بیاہ کرنا ہے، اس کو آسان ہی اس نظریے کے ساتھ کیا گیا ہے کہ انسانیت پہلے ہے، لیکن یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ آپ کو اکٹھے تعلیم دینے کے لیے، آپ کو اکٹھے بٹھا کر ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے کو ایجوکیشن کو ترجیح دی گئی۔ کو ایجوکیشن دراصل آپ میں مرد اور عورت کے اندر موجود حیا کو پہلے ختم کرتا ہے۔ جب مرد اور عورت کے اندر موجود حیا ختم ہو جائے گی نا کو ایجوکیشن کی وجہ سے، تو وہاں سے پھر بہت سارے سلسلے شروع ہوں گے، جن میں سب سے پہلا سلسلہ ہے کہ حرام کو حلال سمجھ لینا۔ ہمارے ہمسائے ملک میں یہ چیز سب سے زیادہ ہے، وہاں پر کو ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ملک کی طرح وہاں پر بھی مسلمان بھی اپنے بچوں کو، خاص طور پر بیٹیوں کو ایجوکیشن جانے میں نہیں روکتے، وہ جاتی ہیں، پردہ کر کے جاتی ہیں باقاعدہ، مگر یہ پردہ نہیں ہے۔ جب اسلام نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ ایسی جگہوں پر نہیں جا سکتے جہاں پر آپ کے ایمان کو خطرہ ہے، جہاں آپ کی حیا کو خطرہ ہے، تو پھر آپ وہاں پر یقیناً آپ اللہ اور اس کے رسول کی بے حرمتی ہی کریں گے، جھٹلا دیں گے آپ۔ تو پہلی مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو ایسی جگہوں پر تعلیم کے لیے بھیجیں جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہیں۔ اسلام آپ کو مرد عورت کی، مسلمان مرد عورت کی بھی اجازت نہیں دیتا اکٹھے بیٹھ کے پڑھنے کی، تو کیسے آپ اپنے اولادوں کو ان جگہوں پر کو ایجوکیشن میں بھیج دیتے ہیں جہاں پر غیر مسلمز ہیں، غیر مسلم مرد بھی ہیں، غیر مسلم عورتیں بھی ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ آپ نہیں جان سکتے کہ یہ غیر مسلم مشرک ہے، یہودی ہے، اہل کتاب ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ ان چیزوں کو بالکل بھی نہیں جان سکتے، کیونکہ اب الا ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان بھی بالکل انہی کی مشابہت میں زندگی گزار رہے ہیں، لباس کے معاملے میں، الفاظ کے معاملے میں، چال ڈھال، کھانا پینا، رہن سہن، طور طریقے سب انہی کی مشابہت میں۔ تو ایسے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کو ایجوکیشن۔ ہمارے ہمسائے ملک میں یہ اس قدر زیادہ یہ کام ہو گیا ہے کہ اس پر میرا خیال ہے میں ہزاروں ویڈیوز بھی بناؤں تو وہ کم ہوں گی، مگر میں اس پہ بات ضرور کروں گی اور کرتی رہوں گی۔ کو ایجوکیشن سے پہلے آپ کو ایجوکیشن سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، جو کہ اس دور میں تو ناممکن ہے، مگر ممکن ہے۔ آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جب کو ایجوکیشن میں جائیں گی، غیر مسلمز کے ساتھ بیٹھیں گی تو ان کے ساتھ گھلے ملیں گی، جب گھلے ملیں گی تو ایک عورت اور مرد میں اتنی کشش پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی، ایک دوسرے کے مذہب کو بھی نہ دیکھیں، وہ ترجیح ہی نہیں دیں گے ان چیزوں کو، وہ ترجیح دیں گے تو صرف
अपने रिश्ते को जो उन्हें इंसानियत लग रहा होता है, जो कि नहीं होता। दूसरी चीज कि हमारे हमसाए मुल्क में मुसलमान लड़कियों को वर्ग लाया जाता है, मैं इस पर एग्री नहीं करती। मैं इस पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान जो हैं ये खुद रास्ते खोलते हैं कि आओ आके हमें वर्गलाओ, हमें हमारे दीन के खिलाफ करो। जी बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। आपने अपने अंदर तौर तरीके खुद उनके डेवलप किए, आपने उनकी तरह की सोच को अपने अंदर खुद उतारा है, तो फिर आप उनको गिला, उनको इल्जाम किस चीज का दे रहे हैं कि वो करते हैं? जी वो नहीं करते। आपकी माएं, बहनें, बेटियां, और इसकी उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आप पर आती है जो अपनी माओ, बहनों, बेटियों को बाहर भेजते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर आपको पता भी है कि मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम्स इकट्ठे बैठेंगे, उनकी इकट्ठी गुफ्तगू होगी, वो इकट्ठे खाएंगे पिएंगे, इकट्ठे पहने ओढ़ेंगे। आपने तो अपने ही मुसलमानों में वो तमाम बेहयाइयां डाल रखी हैं, तो वो तो फिर गैर मुस्लिम्स हैं। आप अपने दीन को जानते हैं, आप खुद को जानते हैं। जो सजाएं आपको मिलेंगी वो उनको नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तो है ही गैर मुस्लिम, वो तो है ही गैर मुस्लिम, वो तो अल्लाह और उसके रसूल के मानने वालों में से है ही नहीं। मगर आप जो मुसलमान घरों में पैदा होते हैं, मुसलमानों वाले नाम रखे होते हैं, आपके आईडीज पर आपके मुसलमानों के नाम हैं, आप नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, मगर समझा आपने कुछ भी नहीं। जी समझा आपने कुछ भी नहीं। अगर आपने समझा हो तो सबसे पहले आप अपनी बहनों, बेटियों को ऐसी जगहों से रोकें। आप खुद उनको तरजीह देते हैं। सिर्फ पर्दा कर लेना ही मोमिन औरत नहीं होती, सिर्फ पर्दा कर लेने से ही आप मोमिना नहीं बन जाती, सिर्फ पर्दा कर लेने से ही आप शरीफ नहीं बन गई, सिर्फ पर्दा कर लेने से ही आप अल्लाह और उसके रसूल के दीन इस्लाम में दाखिल नहीं हो जाती। इस चीज को समझें। पर्दा गैर मुस्लिम्स भी करते हैं और वो भी करते हैं और अपने आप को छुपाने के लिए हर तरह से करते हैं, और क्या क्या कंडीशंस हैं वो सब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे उनको यहाँ पर बैठकर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मगर मुझे ये बताने की जरूरत जरूर है कि पर्दा जो है वो आपका हराम से है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। मर्द की निगाहों को पर्दे का हुक्म दिया गया है, तो क्या मर्द को पता नहीं चलता कि उसने हराम से किस तरह से पर्दा करना है? आप कहीं भी चले जाएं, बड़े बड़े ऐप्स को उठा के देख लें, लाइव टिकटॉक्स को उठाकर देख लें, वहां पर आपको बड़े बड़े मुसलमान ही बैठे नजर आएंगे। वो क्या कर रहे हैं? वो किस तरह से बेहयाई फैला रहे हैं? वो गैर मुस्लिम्स में नहीं फैला सकते, क्योंकि गैर मुस्लिम में तो हया नाम की कोई चीज ही नहीं है और ना ही उनको हया दी गई है। हया का जेवर तो दिया गया है मुसलमान मोमिनों को, मगर ये लोग यूं बैठकर अपने ही